کہ کسی کے کچھ کرنے کرانے سے اور خود کوئی اوچھے ہتھکنڈے اپنانے سے عزت نہیں ملتی. عزت ملتی ہے اللہ کے معزز بنا دینے سے. کیونکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بادشاہوں کے بادشاہ یعنی شہنشاہ. عقیدے کی بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ شہنشاہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے. کسی کی صفت بھی جس طرح کے علماء کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اشتہاروں پر شہنشاہ خطابت یا فلاں معاملے میں بڑا شہنشاہ، یہ بات بالکل غلط ہے اور عقیدے کے منافی بات ہے. مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ کون ہے؟ اللہ. تو اُتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تمام قسم کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. حافظ صلاح الدین یوسف اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے تفسیر احسن البیان میں اس آیت کے تحت مجمع الزوائد کی ایک روایت جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنے اوپر قرضے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التماس کی کہ قرضہ بہت زیادہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ وظیفہ کرو. ایک تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ ہے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحم رحمتا تغننی عنہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر واقضی عن الدین. یہ دعا پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھ کے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی اتارنے کا بندوبست فرما دیں گے. دعا کا ترجمہ اب ٹائم نہیں ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے صدر محترم مولانا حضرت زکریا صاحب یہ لائیو چلا رہے ہیں، اس سے دیکھ کے یا سن کے یاد کر لی جائے، یا احسن البیان تفسیر وہ نکال کے اس کے حاشیے میں یہ دعا لکھ دی گئی ہے، وہ دعا یاد کر لی جائے. تو بہرحال میں نے جو بات عرض کی کہ کسی کے عزت کڑھانے سے کسی کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اور خود کوئی اوچھے ہتھکنڈے اپنانے سے عزت بنتی نہیں ہے. جس طرح کہ آج کل میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جو سیدھا چلتا رہے سمجھتا ہے عزت نہیں ملی، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کروں جس سے مجھے عزت مل جائے. معذرت کے طور پر ہم نے پچھلے دنوں میں مولانا ناصر مدنی صاحب کے بارے میں یہ بات علی الاعلان کہی، اور ہمارے کبار علماء کرام نے کہی کہ مسلک اہل حدیث کے بارے میں لفظ اس نے استعمال جو کیا کہ اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھے پرائے میں اس کو جواب دیا گیا. ایک مولوی صاحب خطبے کے جمعہ کے خطبہ میں کھڑے ہو گئے اور وہ گندی گالیاں بکی، اور مفتی بھی اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ بات تو پیچھے رہ گئی اور وہ جناب والا بڑا کلپ وائرل ہوا. تو ایسے ہتھکنڈے اپنا کے کیا مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ لوگ میری طرف توجہ کر لیں گے؟ ہم اس بات کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ انسان کی احترام جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. کسی کے گھٹانے سے کسی کی عزت گھٹتی تو نہیں ہے، لیکن جو کوئی کوشش کرتا ہے انسان کو ذلیل کرنے کی یا اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کی، اس کو یہ بات سوچ لینی چاہیے. تو احترام انسانیت، انسان اس کا لفظی معنی پتہ کیا ہے کہ آپ کسی کتے کے پاس جاؤ وہ آپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اور ایسے بلی کے پاس جاؤ تو آپ کو دیکھ کے بھاگے گی. لیکن آپ اسی بلی کو روزانہ کر کے تھوڑا تھوڑا دودھ پلاتے رہیں تو پھر
وہ آپ کو دیکھ کے بھاگے گی نہیں، اور کتے کو روزانہ روٹی ڈالتے رہیں پھر وہ آپ کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں۔ یعنی اپنائیت دینا یہ انس سے ہے، اور اسی سے انسان ہے۔ ہم جناب مسجد میں آئے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور مسجد میں آ کے ہم ایک دوسرے کو پاؤں نہیں ملاتے، ہم مسجد میں آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں کھڑا میں وہاں نہ کھڑا ہوں۔ یہ میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، بزرگوں، ایک انسانیت کے خلاف بغض ہے جو ہم نے دلوں کے اندر پالا ہوا ہے۔ احترام معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے انگلش میں آنر دینا، اور ایک ہوتا ہے رسپیکٹ۔ یہ احترام کسی کی عزت کرنا، احترام کرنا، تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں چند ایک گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ اسلام میں احترام انسانیت کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ مالک خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، جو قوم کے گندے بدکار قسم کے لوگ، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے بدنام کرنے کے پروپیگنڈے کیے۔ ایک تو بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے، ان کی جنسی مردانگی کے متعلق کچھ باتیں کی اللہ تعالیٰ نے، ان کا بڑا ستھرا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دلوا دیا۔ اور ایک واقعہ یہ کہ قارون بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا تاکہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر بڑی مجلس میں بدکاری کا الزام لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کرداروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ہر وقت پروپیگنڈے میں لگے رہتے ہیں، پلان میں بناتے رہتے ہیں، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فلاں کے بارے میں ایسا جناب والا کوئی پروپیگنڈا کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے اندر زندہ لاش بن کے رہ جائے، تاکہ برادری کے اندر اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تاکہ جناب والا ماحول کے اندر اس کو ہر طرف سے تام و تشنیع کے تیروں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان کی رتی تمہارے اندر موجود ہے، لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ فبرأہ اللہ مما کانوا، اللہ نے ان ظالموں کی باتوں سے، ان ظالموں کے پروپیگنڈوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا جو وہ کہتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے عزت والے، بڑی آبرو والے، بڑی رسپیکٹ والے، بڑے احترام والے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو جب فرشتے نے آ کے اللہ کا پیغام دیا، ایک تو سورہ مریم کے اندر ہے اور آل عمران سورہ پاک کے اندر جو ہے وہ الفاظ کیا ہیں؟ حضرت بی بی مریم کو انہوں نے آ کر کے جو پیغام دیا، علامہ نے سنا، خالق کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا جو قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا ومن الآخرۃ من المقربین۔ یہاں پر صرف میرے موضوع کے متعلقہ جو لفظ ہے وجیہا فی الدنیا، فرشتے نے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے،
بی مریم کے ذہن میں خدشہ ہو سکتا تھا کہ بغیر باپ کے بیٹا جو ہوگا معاشرے والے طرح طرح کی باتیں کریں گے، معاشرے والے قصور تو ماں باپ کا ہوتا ہے، جہاں ایسے معاشرے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ اس بچے کو جینا ہی نہیں دیتے، اس بچے کو ہر طرف سے تان و تشریح کا جناب والا نشانہ بناتے ہیں۔ بی بی مریم کے ذہن میں بھی یہ خیال تو آیا ہی ہوگا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ تو وہاں سورہ مریم میں بیان ہو گیا، اور یہاں کہ اس بچے کے بارے میں کیا لوگ کہیں گے اور کیسے یہ بیچارہ دنیا میں زندگی گزارے گا اور لوگ آگ جلاتے رہیں گے۔ اللہ مغفرت و سما خالق کائنات جو کہ دلوں کو بھی جاننے والا، آئندہ کے حالات کی بھی جاننے والا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام اس وقت ہی یہ لفظ کہہ دیا وجیہن فی الدنیا، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندگی گزاریں گے بڑے باوقار طریقے سے، عزت مندانہ آبرومندانہ زندگی گزاریں گے، کوئی ان کے بارے میں دنیا میں پازیٹیو جملے نہیں کہہ سکے گا، صرف اور صرف عزت ہی کریں گے، جو بھی جہاں بھی جائے گا معزز بن کے جائے گا، جہاں بھی رہے گا معزز بن کے رہے گا۔ تو بات اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دی ہے کہ اللہ جس کو عزت دے کوئی اس کو رسوا کر سکتا نہیں۔ یہودیوں لعینوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کی، اور بی بی مریم کے متعلق بھی نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کی، لیکن آج دنیا کائنات میں یہودی رسوا ہے، یہودی ذلیل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت آج بھی دنیا کائنات میں موجود ہے، اور جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے معزز بن کے آئیں گے، لوگوں کے رہبر رہنما بن کے آئیں گے، شریعت محمدیہ کے علمدار بن کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دو پرانی آیات واضح کر رہی ہیں جس کو اللہ معزز بنائے، جس کو اللہ عزت دے، اس کی کوئی بھی عزت پامال نہیں کر سکتا۔ اب آئیے انسانیت کا احترام اسلام میں کیا ہے، بخاری کی روایت کا ٹکڑا اس کا صرف مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی حضرت حاتم بن قیس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ قادسیہ کے مقام پر ہے۔ قادسیہ وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ اور مدینہ سے اگر کوفہ کی طرف جایا جائے راستے کے اندر وہ جگہ آتی ہے، اور وہاں پر ایک جنگ بھی ہوئی، جنگ قادسیہ، تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر یہ دو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی موجود ہیں۔ پاس سے ایک جنازہ گزرا، دونوں جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے، مومنوں مسلمانوں نے جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو، اے نبی کے یاروں، نبی کے صحابیوں، یہ تو یہاں کا رہنے والا تھا، یعنی مطلب یہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کے احترام میں، اس کے مقام، اس کے احترام دینے کے لیے آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ تو دونوں نے کہا ہم نے دیکھا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اسی اسنا میں ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تو یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ انسان تو تھا نا، انسانیت کے ناطے میں نے اس کا احترام کیا ہے اور میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جائیں، میں تیرے مرے نے منجے میں ہاتھ نہیں لاؤنا، چاہے جتنا مرضی وہ نیک کیوں نہ ہو یا مومن مسلمان کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں محترم افضل صاحب اللہ نے یہودیوں کو مومنوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ مانتے ہیں تو سماؤ، خالق کائنات نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی ظالموں نے باتیں کی، حتیٰ کہ کھانے میں زہر دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ریاست مدینہ کے ساتھ غزوہ احزاب کے موقع پر بہت ہی کبیر ترین حرکت کی، جس کی وجہ سے ریاست مدینہ کا ڈھانچہ بھی ڈھہ جاتا اور نبی پاک کے صحابہ کو بھی تکلیف پہنچتی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود لیکن جب ایک یہودی کا جنازہ دیکھا، ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس وجہ سے کھڑے ہو گئے، آخر یہ مرنے والا انسان ہے۔ تو یہ ہے احترام انسانیت، جس کا درس ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے ذلیل کرنے سے وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ جناب والا دنیا کے اندر سوار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ دنیا میں کسی کے پاس یہ پاور اور اتھارٹی نہیں ہے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درس دیا ہے انسان کی احترام کا، انسان کی ادب کرنے کا، ہم وہ تو یہودی کا ہی ادب کر رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے چچاؤں کا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا، ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کا کیا ادب کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھونک لینا چاہیے۔ تو اسلام ایک مودت، محبت، تقریب، عزت والا مذہب ہے، اور لوگوں کو آپس میں مودت، محبت، عزت، تقریب دینے کا درس دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر ہم سب کو میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت آباد فرمائے، اور خطیب صاحب اور امام صاحب اور نمازیوں کے اللہ تعالیٰ جو بھی جملہ معاملات ہیں اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔